یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں منیر احمد زاہد۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں ان سے تعارف کرا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اویس بن وسیع، آپ تجزیہ کار ہیں، کشمیر کے حوالے سے آپ مختلف ذرائع ابلاغ کے جو چینلز ہیں ان سے آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم بغیر کسی لمبی تمہید کے اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر۔ یہ 1990 سے منایا جا رہا ہے، اس کی تفصیل آپ یقیناً سن چکے ہوں گے، اور اس کی ابتدا جب ہوئی تو قاضی حسین احمد نے اس کی اپیل کی، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت تھے میاں محمد نواز شریف، انہوں نے اس کی تائید کی، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ مرکز میں وزیر اعظم تھی، انہوں نے اس کی تائید کی، اور اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک سرکاری دن کے طور پر منایا جانے لگا۔ اس دن کے منانے کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے اپنے مہمان سے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی آپ کا شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ اس طرح کے جو دن ہیں قوموں کی زندگی میں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے آپ نے ابتدائیہ میں 5 فروری کے حوالے سے بتایا کہ اس کا یہ پس منظر ہے، یہ دن تو اس لیے آبزرو کیے جاتے ہیں کہ تاکہ ایک یکجہتی کا پیغام جو ہے وہ کشمیریوں کو دیا جائے کہ کشمیری 78 سال سے جو جدوجہد کر رہے ہیں، بلکہ 78 سے بھی پہلے اگر 1931 سے دیکھیں تو اس وقت سے کشمیری جو ہے وہ ایک ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، استبداد کے خلاف جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں اہل پاکستان جو ملک کے اندر ہیں یا بیرون ملک جو ڈائسپورا ہے، وہ تمام اس دن کو اس اسپرٹ کے ساتھ آبزرو کرتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ اپنی جد و جہد میں تنہا نہیں ہے، بلکہ پورا پاکستان کی ریاست، پاکستان کا سماج، پاکستان کے تمام لوگ جو ہے وہ ان کے پشتیبان ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس جد و جہد میں جب تک کہ وہ اپنے کوئی لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچتی، کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اور یہ پس منظر اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھنے کی، یہ جو پورا ریجن ہے سب کانٹیننٹ کا، کہ 47 سے پہلے بھی آپ کو ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنی، اور علامہ اقبال کا جو کردار تھا، سر ظفر اللہ خان کا جو کردار تھا، دونوں چونکہ لائرز تھے، اور انہوں نے لیگل اسسٹنس بھی دی جو مہاراجہ کے خلاف کشمیری پرسیکیوشن کا شکار تھے، اور کشمیری جو ان کے لٹیگیشن تھی اس کے اندر یہ لیڈنگ لائرز تھے، یہ انہوں نے وہاں پر سروسز دی، اور انہوں نے فنڈ ریزنگ بھی کی تاکہ کشمیریوں کو جو ہے وہ مالی معاونت بھی جو ہے وہ ان کو وہ کی جا سکے۔ اس کے بعد بھی تاریخ میں جیسے جب اندرا عبداللہ اکارڈ ہوا، اور اس اکارڈ کے خلاف کشمیر میں بڑی ایک ریزنٹمنٹ تھی، بڑی ایک ریزسٹنس تھی، بڑا غم و غصہ تھا پورے کشمیر میں، جیسے اس کو آبزرو کیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت 28 فروری 1975 کو ایک کال دی، اور پاکستان کے طول و عرض میں بالکل ایک انپریسیڈنٹڈ ہڑتال جو ہے وہ ہوئی۔ تو یہ ایک پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 47 سے پہلے بھی یہ ریجن کشمیریوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور 47 سے جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس کے بعد سے بھی آج تک جو ہے وہ انفلنچنگ سپورٹ دی، اور اس سپورٹ کے لیے پاکستان نے اپنی ایگزسٹنس ایٹ اسٹیک لگا لی۔ 5 جنگیں پاکستان لڑ چکا ہے، مئی کی بھی اگر شامل کریں تو، اس سے یہ دن خاص طور پر بنا کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے، دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد میں پاکستانی نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ ایک لیجیٹیمیٹ اور ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک مسئلہ ہے، اور دنیا جو ہے وہ اس کو اس طرف متوجہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سے مجھے یاد آیا کہ اگر ہم دیکھیں تو 1947 سے پہلے بھی جو کشمیریوں کی تحریک ہے اس کے کہیں نہ کہیں ہمیں اس طرح سے اس کے نشانات ملتے ہیں، جیسے 1931 میں جسے یوم شہدائے کشمیر بھی کہا جاتا ہے، 13 جولائی 1931 کی وہ اذان، اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو جو منگ کے مقام پر مزاحمت ہوئی، اور آپ بھی اسی خطے سے ہیں، پنچ کے خطے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس خطے کے مزاج میں بہت عرصے سے مزاحمت کا عنصر موجود تھا، اور وہ مزاحمت کسی بیرونی طال اعظمہ کے خلاف تھی، وہ اپنی ریاست، اپنا حق اور اپنی حکمرانی چاہتے تھے، اور اسی کے تسلسل میں انہوں نے 1947 جب 19 جولائی 1947 ہوا تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ
ان کی اس رائے کو، چاہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوں، چاہے وہ 19 جولائی 1947 ہو، چاہے وہ کشمیریوں کے باہر نکل کر اپنے رائے کا اظہار کرنے کا کوئی اور طریقہ ہو، عوامی طریقہ ہو، اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا، جبکہ اس کے بعد بہت سارے ممالک جو ہیں وہ چند سالوں کی جدوجہد کے بعد آزادی سے ہمکنار ہو گئے؟ بالکل، دیکھیں یہ پارٹیشن ہوئی تو اسی پارٹیشن میں یہ داغ پیل ڈالی گئی کہ جو باؤنڈری کمیشن تھا اس کو انفلوئنس کیا گیا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے باؤنڈری کمیشن کو انفلوئنس کر کے شروع سے ہی اس مسئلے کو جو ہے وہ انٹیکٹ رکھا، اور اس کے بعد سے بھی کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی، جیسے یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز آئی، تو اس سے تو یہ ایک انڈیکیشن ہوئی کہ دنیا جو ہے وہ اس کو سیریسلی لے رہی ہے، اور اس پر ملٹیپل ریزولوشن جو ہے وہ P5 نے اڈاپٹ کی، UNCIP کی آج بھی موجودگی لائن آف کنٹرول کی دونوں طرف یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک لوکل ایشو نہیں ہے، یہ کہ بائی لیٹرل ڈسپیوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک انٹرنیشنل حیثیت ہے۔ لیکن دنیا جو ہے وہ اس کو فار جیو پولیٹیکل ریزن، جیو پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے، انڈیا کی ایک مارکیٹ کی وجہ سے، انڈیا کی ایک کلاؤڈ کی وجہ سے ایک امورل پریکٹس جو ہے وہ یہاں پر دنیا کی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس نے کانفلکٹ کو مینج تو کیا لیکن کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی طرف نہیں بڑھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ساری انٹرونشن جو ہے یہ کانفلکٹ کو مینج کرنے کے لیے رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں دنیا کے، اور خاص طور پر لیڈنگ پاورز کے اور یونائٹڈ نیشنز کے بھی جو ہے، اس نے اس مسئلے کو اتنا لنگر آن کیا کہ آج جو دو ڈسپیوٹس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر وہ یہ ہیں، اور فلسطین کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ڈیولٹی ہے، یہ اس ڈیولٹی کی پریکٹس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنی طوالت اختیار کر گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا رجحان آیا، سوشل میڈیا آیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے ممالک میں تحریکیں چلیں، کامیاب ہوئیں، بہت ساری جگہوں پہ حکومتیں تبدیل ہوئیں، بہت ساری حکومتوں میں طرز حکومت تبدیل کیا گیا، اور اب مستقل ایک چینجنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے سارے ریجنز، چاہے وہ آر کے ہوں یا پار کے، وہاں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک تو آپس میں کنیکٹیوٹی کا اضافہ ہوا، لوگ ایک دوسرے سے ملے، لوگوں کو ایک دوسرے کی براہ راست رائے جاننے کا موقع ملا۔ پہلے صرف میڈیا تھا، اخبارات تھے، لیکن اب لوگ براہ راست لکھتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو اس سے ایک نیا رجحان سامنے آتا ہے۔ تو اس نئے رجحان کو دیکھتے ہوئے آر پار یہ تاثر تو موجود ہے 5 اگست کے بعد سے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور حل بھی پائیدار اور مستقل بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا کس قدر یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے ہمارے اس مسئلے کے حل کے لیے؟ دیکھیں، بالکل یہ بات ہے کہ یہ آر پار کا، یعنی مقبوضہ جموں کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں کمیونیکیشن کے یہ جو چینل سوشل میڈیا کے تھرو اوپن ہوئے، اور اس سے ایک انٹریکشن کا، ایک کمیونیکیشن کا موقع تو ملا، لیکن وہ موقع جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم عرصے کے لیے اویلیبل تھا۔ شروع میں دیکھیں جب یہ 2005 میں اور 2008 میں یہ جو بس سروس شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2008 میں ٹریڈ کی ہوئی، تو اس سے جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ پار پار کے لوگ ملے، اور جو اس کا ہیومن اینگل ہے وہ دنیا کے سامنے آیا۔ کیونکہ عام طور پر جب یہ ڈسکس ہوتا ہے تو اس کو سیکیورٹی کے پرزم سے ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو جیو پولیٹیکل پرزم سے اس کو دیا جاتا ہے، اس کو گلوبل پالیٹکس اور انڈیا پاکستان کی رائیولری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کو انفارچونیٹلی کبھی ہیومن اینگل سے نہیں دیکھا گیا، اور وہ جو بچھڑے خاندان ہیں، وہ جو ایک قسم کی ڈویژن ہے، ایک خاندانوں کی جو ڈویژن ہے، وہ اس وقت سب سے سامنے آئی، اور اس کی ایک اٹینشن بھی ملی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا میں اس کے تھرو جو سب سے زیادہ پہلو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک انسانی پہلو ہے، کہ کیسے جو ہے وہ خاندان جدا ہوئے، کیسے، یعنی آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر بالکل لائن آف کنٹرول ان کو جو ہے وہ سیپریٹ کرتی ہے، لیکن اگر کسی نے اگر مظفر آباد آنا ہے یا اس نے نیلم آنا ہے تو وہ سری نگر سے جموں جائے گا، جموں سے وہ امرتسر آئے گا، امرتسر سے وہ لاہور آئے گا، لاہور سے وہ پنڈی آئے گا، پنڈی سے وہ مظفر آباد آئے گا۔ تو یہ سارا، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ تو میں ایک جیوگرافیکل ایک روٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اس وجہ سے کہ اس کا ہیومن اینگل جو ہے وہ اگنور کیا گیا، اس کو وہ اٹینشن نہیں دی گئی، تو یہ جو ہے وہ ہوا۔ لیکن ایک اور بات
کہ جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوا اس نے یہ کمیونیکیشن کا چینل بند کر دیا، خاص طور پر جب 5 اگست 2019 کے بعد ہوا، جتنا ہیوج جو انٹرنیٹ کا کلیم ڈاؤن اس وقت ہوا، بعد میں اس کو ریلیز کیا، پھر اس کو بند کر دیا گیا، تو اس وہاں کے تمام پیپرز بند ہیں، وہاں پہ تمام میڈیا آؤٹلیٹس بند ہیں، وہاں پر سوشل میڈیا کی اگر کہیں وہ اوپن بھی ہے تو اس کی اتنی سخت مانیٹرنگ ہے کہ کوئی اگر ان کو یہ شک گزرے کہ کوئی ایسی کمیونیکیشن ہوئی ہے اس ریجن کے لوگوں کے ساتھ، یا ایون جو لوگ یہاں کے باہر ہیں ان کے ساتھ بھی اگر کمیونیکیشن اس سوشل میڈیا کے تھرو اگر ہوئی ہے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو پس دیوار زندہ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے، ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن اینگل اس وقت جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگا کہ جب دنیا ان کو بھی کمپل کرے کہ اس کا جو ٹیریٹوریل اسپیکٹ سے زیادہ جو انسانی پہلو ہے وہ انسانی پہلو کو فوکس کریں، اور اس کا جو یہ والے جو چینلز ہیں جس سے پوری دنیا کمیونیکیٹ کرتی ہے اس کو وہ کریں۔ اور ایک بات جو اس کے ساتھ منسلک ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے، پاکستان ہے، آزاد کشمیر کے لوگ خاص طور پر بیرون ملک میں مقیم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس اپرچونٹی کو یا اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے دنیا میں فلسطین کا مسئلہ ریسنٹلی ہائی لائٹ ہوا، اپنی پوسٹ سے، اپنی کانٹینٹ سے، اپنے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کی ایکٹیویزم اور ایڈوکیسی سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے ریاستوں کی سطح پہ، ایک مسئلہ حل ہوتا ہے سماج کی سطح پہ، کمیونٹیز کی سطح پہ۔ اگر جہاں جہاں پر وہ ہیں اگر وہ انفلوئنس کریں گے اور وہاں کی وہ جو کمیونٹی ہے، وہ جو کانسٹیٹیوئنسی ہے، وہاں کی ریلیونٹ ایم پی کو، ریلیونٹ گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو کو انفلوئنس کرے گی، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی چینج بھی نظر آئے گی اور اس کے حل کی طرف جو ہے وہ ایک پیش رفت بھی نظر آئے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وقت گزرا ہے 1-2 سال کا، اس میں اس نئی حکومت میں اور ہماری جو فوج ہے اس کو مئی خاص طور پہ جو واقعہ ہوا، اس کے بعد پاکستان کو جو ایج حاصل ہوا، جس طرح سے پاکستانی ایئر فورس نے اپنا کردار ادا کیا اور دیگر جو کمانڈ ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا، پھر اس کے بعد عالمی سطح پہ ایک دفعہ پھر مسئلہ کشمیر ابھر کے سامنے ہے۔ وہ جو بات پاکستان کہتا تھا کہ یہ ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے، لیکن اسے صرف بات کی حد تک سمجھا جاتا تھا، تو اس حکومت کو کیا ایسا خوبصورت موقع ملا اور اس سے کس حد تک فائدہ اٹھایا گیا، اور کس طرح کیا اس حکومت کی جو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ خاص کام ہیں کہ جو اس کو ممتاز کرتے ہیں اس وقت کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں جو ہے وہ بہت ہی پرومیننٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بیٹل گراؤنڈ میں اس گورنمنٹ کی لیڈرشپ میں انڈیا نے جو اٹیک کیا اس کو ناکام کیا۔ ایک تو ملٹری سٹرینتھ جو ہے وہ پریویل کروائی، جو ایک پرسیپشن دنیا میں قائم ہو چکا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے ڈپلومیٹیکلی، اور انڈیا کے لیے پاکستان ایک واک اوور ہے۔ تو پاکستان نے جو یہ اپنی ملٹری سٹرینتھ سے جو چیز اسٹیبلش کی پوری دنیا میں، جس کی فالوئنگ کے اندر آپ کو ڈپلومیٹک ایک کلاؤڈ بھی نظر آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس 2025 میں سب سے جو سگنیفیکنٹ سٹرینتھ اگر ہو سکتی ہے اس گورنمنٹ کی لیڈرشپ میں، انہوں نے یہ کیا، چونکہ انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ آپ کو پے بیک ان دا سیم کوئن کرنا ہے، اور انہوں نے کیا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ڈپلومیٹیکلی اپنے کلاؤڈ کو استعمال کیا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ہو، چاہے وہ SCO ہو، چاہے جو دیگر انٹرنیشنل فورمز ہوں، وہاں پر انہوں نے کیا۔ انڈیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایک ڈپلومیٹک کلاؤڈ رکھتا تھا، ڈپلومیٹک اثر و رسوخ رکھتا تھا، لیکن سب سے پہلے اس کو ناکامی اس وقت ہوئی جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے یہ اسٹیٹمنٹ دی جو انڈیا کے بالکل برخلاف تھی، چونکہ وہ پہلگام کو ٹیررزم کے ساتھ اور پاکستان سپانسر ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنا چاہتا تھا، اور وہ نہیں ہوا، جس کے جواب میں وہاں کے ایک اخبار دی ہندو نے ایڈیٹوریل لکھا کہ UN کی اسٹیٹمنٹ نے انڈیا کے جو سٹانس تھا اس کو واٹر ڈاؤن کر لیا۔ اس کے بعد سے جہاں جہاں بھی انڈیا نے اس کو پلیڈ کرنے کی کوشش کی اپنا کنکاکٹڈ نیریٹو، تو ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی۔ صرف ایک ملک دنیا کے رجسٹرڈ 193 میں جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا وہ اسرائیل ہے، جس کی پالیسیز اور جس کی فاشزم جو ہے وہ نیو دہلی سے مختلف نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپلومیٹیکلی اور ملٹریلی پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جو اس ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اویس بن وسیع، آپ ریڈیو پاکستان کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ آج کا ہمارا یہ خصوصی پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم نے اپنے مہمان سے گفتگو کی، امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اس پیغام کے ساتھ کہ راکھ میں کوئی دبی ہوئی چنگاری اگر اس سے کوئی اغماض برتتا ہے
اور پہلو تہی برتتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ یہ چنگاری کسی بھی وقت سلگ سکتی ہے اور آگ بھڑک سکتی ہے۔ ایسا مئی میں ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اس سلگتی ہوئی چنگاری کو بجھانے کی کوشش کرے اور اس کے دامن میں جتنے طوفان ہیں ان طوفانوں کو سمجھتے ہوئے اس مسئلے کے حل کی کوشش کرے۔ یہی یوم یکجہتی کشمیر کا پیغام ہے۔ اس کے ساتھ ہی میزبان منیر احمد زاہد اور پروڈیوسر ریاض احمد کھوسا کو اجازت دیجیے۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔